آج جو ایک آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ایک بہت ہی کامن ٹاپک کہ بچوں کے ختنے کب کروانے چاہیے۔ اکثر یہ سوال ہمارے ڈاکٹرز کولیگز دوست بھی پوچھتے ہیں کہ بچوں کے ختنے کب کروائے جائیں اور بچوں کے ختنے کے متعلق کیا ضروری اقدامات ہیں، کون سے ضروری ٹیسٹ ہیں، اس کے علاوہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں آپریشن سے پہلے یا ختنوں سے پہلے اور ختنوں کے بعد۔ جو پٹی کا سسٹم ہوتا ہے کہ پٹی کب تک کرنی ہے، کب تک نہیں کرنی، کون سی قسم، کچھ لوگ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے نام بھی جانتے ہوں گے، تو یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بچوں کے ختنے کب کروانے چاہیے۔ دیکھیں، اس میں ایز اے ہم مسلم ہماری ایک مذہبی رسم ہے جس میں جو مسلمان ہیں یوزلی یا کچھ اور دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ لوگ ایز اے رسم کے طور پہ یا مذہبی ریچول کے سمجھ لیں، ریلیجیس فریضہ کے طور پہ جو ہے نا اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں ان کے حساب سے جب سرکمسیجن وہ کرواتے ہیں، اور کچھ اس کی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں اگر وہاں پہ بار بار انفیکشن ہو رہا ہو یا پھر وہاں پہ کوئی سوجن ہو یا کوئی اور اس طرح کے مسائل ہوں جن میں ایز اے سرجن یا ہم بچوں کے سرجن پیڈیاٹرک سرجن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی اب ختنے کر دینے چاہیے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور کب کروانے چاہیے پھر وہی سوال، تو اس میں یوزلی جو ہم ایز پیڈیاٹرک سرجن جو جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسیس کرتے ہیں کہ بچے کی جو کنڈیشن ہے، یوزلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بچوں کو پیدائشی جرقان ہوتا ہے، آپ سب کو جانتے ہیں سب لوگ کہ پیدائشی جرقان ہوتا ہے۔ تو اگر بچے کو خدا نہ خواستہ شروع والے ڈیز میں جرقان ہو تو ان ڈیز میں نہیں کروانا چاہیے۔ جب بچہ بالکل فری ہو جائے، جرقان بالکل اس کا ٹھیک ہو جائے، تو یوزلی 1 ماہ سے 1.5 ماہ کی عمر تک بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یوزلی 1.5-2 ماہ کی عمر پہ کروا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کچھ بچے جن کو جرقان نہیں ہوتا تو وہ آپ ارلی بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے نیئر بائی پیڈیاٹرک سرجن کو ضرور چیک کروائیں، اور پیڈیاٹرک سرجن کو جا کے چیک کروا کے وہ اس کو اسیس کرے گا کہ خدا نہ خواستہ بچے کی اس جگہ پہ چربی یا کوئی اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہ ہوئی۔ اکثر لوگ جب سرجن کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ختنے کروانے تو وہ اسیس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے پیشاب کا سوراخ نیچے ہے، تو پھر اس سینس میں یا اس صورت میں کبھی بھی اس کی ختنے نہیں کروانے چاہیے، کیونکہ جو اس کی ختنوں کی جلد ہوتی ہے اوپر، وہ اس کو ہم آپریٹ کے بعد وہ جو نیچے ہم نئی نالی بنائیں گے ہائپوسپیڈیا، مطلب جو پیدائش کے ٹائم پہ پیشاب کا سوراخ نیچے ہوتا ہے، تو وہ ہم بعد میں جو نالی ہے اس کے دوران ہم اس نالی کو اس جلد کو اس نالی بنانے میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی کوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ ایک جو کامن پروسیجر ہے اس سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی پیڈیاٹرک سرجن سے اس کو اسیس ضرور کرایا جائے، یا ایون سرجن کو بھی اگر آپ کے علاقے میں پیڈیاٹرک سرجن نیئر بائی اویلیبل نہ ہو تو کسی بھی سرجن کو اسیس کروا لیں۔ پھر کچھ لوگ لیٹ ایج میں بھی جا کے کرواتے ہیں، تو اگر لیٹ مطلب بچہ بڑا ہو جائے 3-4-6 مہینے سال کا ہو جائے، جتنا میں اکثر پیشنٹس کو اور ان کے اٹینڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کام بڑا نزاکت کا والا کام ہے۔ ہم چلڈرن اسپتال لاہور میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اکثر بچے آتے ہیں جن کا سرجن تو نہیں، یوزلی جو لوکلی نائی یا کسی نے کرتے ہوئے ان کا جو ہے وہ آگے سے جو ہے نا کیپ کٹ گئی ہے جی، یا کٹ لگ گیا ہے، یا نالی کاٹ دیا، یا آگے سے جو کیپ ہے اس کا کچھ حصہ کٹ گیا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس تو روزانہ ایک دو پیشنٹ آتے ہی ہیں۔ اکثر پھر بچے بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں، کسی نے جب وہ ختنے کرتے ہیں تو بلیڈنگ نہیں اسٹاپ ہوتی، چونکہ یہ پھر آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کی جو ٹائپس ہیں اس حساب سے اس کو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اس کو جنرل انیستھیزیا میں مائنر سیڈیشن دے کے اس کی سرکمسیجن کرتے ہیں، تو بچہ بڑا ریلیکس رہتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی سیڈیشن سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ فلی اویک ہوتا ہے۔ تو اگر بڑا ہو جائے گا تو اس کی سیڈیشن میں ہوگی، اور اگر چھوٹا ہوگا تو وہ لوکلی اسی جگہ پہ انیستھیزیا دے کے ہم اس کی سرکمسیجن کرتے ہیں۔ آگے چل کے اب ہم بات کریں گے کہ اس بچے کسی بھی بچے کی جب سرکمسیجن کروانی ہو تو کیا ضروری ٹیسٹ ہیں۔ عموماً بلیڈنگ ٹائم اور کلاٹنگ ٹائم بڑا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ ہسٹری پہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی کے خاندان میں والد یا والدہ خاندان میں
کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہو خدا نہ خواستہ، اس کے لیے یہ ٹیسٹ تو بہت ہی ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کے خاندان میں نہیں بھی ہے یا اس طرح کا اس کے کو پہلے بہن بھائی ہیں جن کو مطلب ہم اسیس کر لیں یا ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی زخم لگتا ہے تو جو اس کی بلیڈنگ ہے فوراً اسٹاپ ہو جاتی ہے، تھوڑا ٹائم لیتی ہے. کچھ پیشنٹ خود ہی آ کے اتنے ماشاء اللہ آج کل پڑھا لکھا دور ہے، لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی ان کی کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ جب اس کو کاٹے وہ لگے گا تو بلیڈنگ اسٹاپ نہیں ہوتی. تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ کے کسی ایسے پیشنٹ کو مسئلہ ہو تو انہیں بھی اس کو ایز ریڈ فلیگ سائن بتایا کریں کہ اس بچے کو یہ ایشو ہے، تاکہ وہ ڈاکٹر اس حساب سے چلے. ورنہ وہ اگر سمپل خطرے سمجھ کے خطرے کرے گا اور اس کی بلیڈنگ نہیں اسٹاپ ہوگی تو بچے کی جان بھی جا سکتی ہے. کیونکہ بلیڈنگ نہیں اسٹاپ ہوگی، آپ ایسے پھرتے رہیں گے اور کسی کو بتائیں گے نہیں، تو جب تک اس کا مسئلے کا حل ہوگا، بچے میں اتنا خون کے ریزرو بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، سرجن کے لیے بھی اور آپ کے پیشنٹ کے لیے بھی. پھر اب ایک تو یہ کامن ٹیسٹ ہو گیا، بلیڈنگ ٹائم، کلاٹنگ ٹائم، ہسٹری بھی ہوگی، ہسٹری سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ یوزلی ہم سی بی سی کروا کے دیکھ لیتے ہیں، اس میں پلیٹلیٹس اور اگر اس کی ایچ پی وغیرہ ٹھیک ہو. جو میں بتا رہا تھا کہ جو پیشنٹس جن کو جرکان ہوا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، اگر ان کا جرکان ٹھیک ہو چکا ہو تو ہم لیور فنکشن ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ لیور کا بہت بڑا رول ہے جس نے یہ بلیڈنگ سٹاپ کرنی ہوتی ہے، جتنے کلاٹنگ فیکٹرز وغیرہ ہیں وہاں سے آنے ہیں. تو اگر لیور بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے فنکشن ڈیرینجڈ ہوں گے تو اس ٹائم پہ بھی نہیں کروانے چاہیے. یا اگر کسی بچے کو لیور کی بیماری ہے تو اس کی جو ختنے ہیں وہ بھی آپ نے ایکسپرٹ پیڈیاٹرک سرجن اور پیڈیاٹرک گیسٹرونٹالوجسٹ سے مشورہ کر کے ان کی باہمی رائے سے رضامندی سے کسی اچھے سیٹ اپ میں کروانے ہیں. یاد رکھیں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ایکسپرٹ اوپینین لینی ہے، نہ کہ کسی لوکل یا اس جگہ سے کروانی چاہیے. پھر آگے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بیل والے کروانے چاہیے، کچھ پرانے طریقہ کار ہے موگن کلیمپ سے، بونکو کلیمپ سے، ڈفرینٹ کلیمپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میتھڈز ہیں. اس کے علاوہ آج کل بڑی فیمس ہوئی ہے لیزر ختنے. لوگ اسے لیزر سے بولتے ہیں لیکن ہم اسے اوپن میتھڈ یا ود بائی پولر کارٹری سے کرتے ہیں. تو ہر ایک پروسیس کے نا اپنے اپنے فوائد نقصانات ہیں. جو لوکلی جو ڈفرینٹ پیڈیاٹریشنز یا جو لوکل کلینکس پہ ہوتے ہیں، یوزلی ان کے پاس چونکہ کوئی ایسی مشین نہیں ہوتی جس سے وہ بلیڈنگ اسٹاپ کریں، تو وہ بیل والے ختنے کرتے ہیں. بیل کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، سائزز ہوتے ہیں. وہ جب بیل لگاتے ہیں تو بیل 8 سے 10 دن لگی رہتی ہے، تھوڑی سویلنگ ہوتی ہے، بچے کو پین ہلکی ہلکی رہتی ہے، تو پیرنٹس بھی وریڈ رہتے ہیں، صفائی بھی نہیں ہوتی. پھر بیل کے ساتھ ہمارے پاس اکثر بچے آتے ہیں جن کی بیل لگی ہوتی ہے، نیچے سے بلیڈنگ آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اکثر پھر ان کی بیل کھول کے ان کی اوپن سرکمسیجن سے میتھڈ کر دیتے ہیں. پھر اس کی کیئر، پٹی، یہ سارے مسائل بھی رہتے ہیں. تو ہر پروسیس کے فوائد نقصانات ہیں. جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنیک جو مطلب موگن کلیمپ یا اوپن، جو موگن کلیمپ تو پرانی ٹیکنیکس میں آتا ہے، پرانے دور سے چل رہی ہیں، لیکن جو لیٹسٹ ٹیکنیک ایڈوانس لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں لیزر، تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ جدید مشین سے ختنے کیے جاتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا کامنلی جو میں پیڈیاٹرک سرجن پریفر کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو ہم اس کو جدید مشین سے ختنے کرتے ہیں، اس میں اس کی جو ایکسٹرا جلد ہے اس کو کاٹ کے اس کی ہم بیسیکلی حد بندی کرتے ہیں کہ یہاں جس جگہ پہ ہمیں نشان لگا دیتے ہیں کہ اس سے ایکسٹرا سکن کاٹنی ہے، ہم اس کی سکن کو کٹ کر کے وہاں پہ تھوڑے سے اسٹچز لگاتے ہیں جو ایبزاربل اسٹچ ہوتے ہیں، خود ہی ایبزارب ہو جاتے ہیں، مائنوٹ سے نظر بھی نہیں آتے. میرے اکثر پیشنٹ جو ہے نا میں ان کو بھی کاؤنسل کرتا ہوں کہ یہ ایبزاربل اسٹچ ہیں، 2 3 4 ہفتے بھی لے جاتے ہیں، کسی میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، یہ ایبزاربل ہے، اس کو نقصان دہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ضروری اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے لیزر ختنے کرانے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ٹائم پہ اس کی پٹی نہ بھی کریں تو اسی ٹائم پہ ہم جب اس کی وہ ایکسٹرا سکن کٹ کرتے ہیں اور 2 3 اسٹیچ لگا کے بلیڈنگ کنٹرول کر دیتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کسی پٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یو کین گو وداؤٹ ڈریسنگ. اور اس کی ڈیلی جو ہے نا ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ تھوڑی بہت صفائی کرنی ہے، اوپر ایک کریم لگانی ہے اور اینٹی بایوٹکس دیں انشاءاللہ. اس سے جو ہے نا یہ بالکل 4 سے 7 دن میں نا یہ زخم مکمل خشک ہو جائے گا. اور اکثر پیشنٹ پھر پوچھتے ہیں جی کہ پیمپر لگا سکتے ہیں، تو جو لوگ آپ جدید مشین سے یا ہمیں لوگ آ کہتے ہیں جی لیزر مشین، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس ختنے کروانے کے بعد اس قسم کے ختنے جو اس مشین سے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بچے کو پیمپر بھی لگا سکتے ہیں. بچے کی پوسٹ آپ کیئر فرسٹ ڈے کے بعد الحمدللہ بچہ مکمل
ریلیکس ہوتا ہے. آپ بچوں کو نارمل پیمپر پہناتے ہیں, اس کی صفائی رکھتے ہیں. فرسٹ ڈے پہ ود ان 2 to 3 hours بچہ جو ہے نا وہ نارمل یورین پاس کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا پٹی ابھی گر گئی ہے, ابھی لگ گئی ہے. تو یہ بڑے مسائل رہتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ڈریسنگ جو ہوئی ہوتی ہے, لوگ 4 دن ڈریسنگ پریشان رہتے ہیں کہ پٹیاں لگی ہیں, اتر نہیں رہی, یا زخم خراب ہو رہا ہے. تو ایز اے پیڈیاٹرک سرجن میں پریفر کروں گا کہ آپ اس کی جو ہم لیٹسٹ ایڈوانس ٹیکنیک سے کر رہے ہیں, اوپن میتھڈ سے یہ کروائیں. اور اس کی کچھ کمپلیکیشن بھی ہیں, لائک اگر انیڈیکویٹ کٹ ہو, یا لوگ ٹھیک اس کی اسکن پراپر نہ آئے, یا نیچے کرنٹ کہیں اس کو نہ لگے, تو یہ ساری چیزیں. لیکن اگر آپ کسی ایکسپرٹ جگہ سے کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی نہیں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈریسنگ ہے میں تو یوزلی لوگ پوچھتے ہیں کس موسم میں کروانی چاہیے, تو میں پیرنٹس کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو سرکمسیجن ہے اس کے لیے کوئی ایسا موسم کا وہ نہیں ہے رول, بس اس کے لیے کیئر ہے. اگر آپ اچھی کیئر کر پائیں گے تو وہ کسی بھی موسم میں کسی بھی ایکسپرٹ پیڈیاٹرک سرجن سے آپ کروا سکتے ہیں. اور ضرور آپ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں, اپنے جاننے والوں سے بھی شیئر کریں, اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.